السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، بشریٰ بی بی اور عمران خان کے عدت میں نکاح کیس میں سزا کے خلاف اپیل پر آج سماعت ہوئی ہے۔ اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کی عدالت میں یہ سماعت ہوئی ہے اور جج شاہ رخ ارجمند نے سماعت کی ہے۔ پی ٹی آئی نے درخواست یہ کی ہے کہ اپیلوں پر فیصلہ عید سے پہلے ہی سنا دیا جائے۔ آج زبردست جو سماعت ہوئی ہے، اس میں بڑی نئی چیزیں بھی سامنے آئی ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ایک تو سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، وکیل جو ہیں عمران خان کے، وہ پیش ہوئے اور انہوں نے سورہ بقرہ کی آیات کا تذکرہ کیا کہ جی سورہ بقرہ میں عدت کی حوالے سے آیات موجود ہیں، اور سپریم کورٹ نے سورہ بقرہ میں عدت سے متعلق آیات کو اپنایا۔ طلاق کے 48 دن کے بعد بشریٰ بی بی اور عمران خان نے نکاح کیا تھا، یہ انہوں نے موقف اپنایا۔ اور وکلاء صفائی جو ہیں عثمان گل اور سلمان اکرم راجہ عدالت میں یہ پیش ہوئے۔ خاور مانیکا کے وکیل رضوان عباسی عدالت میں پیش نہیں ہوئے، اور رضوان عباسی کے عدالت میں پیش نہ ہونے پر وکیل صفائی جو ہیں سلمان اکرم راجہ، انہوں نے غصے کا اظہار کیا، برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ جی رضوان عباسی خالی عدالت میں 1 گھنٹے سے فارغ بیٹھے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مری جانا ہے، میں نہیں آ رہا۔ ان کے معاون وکلاء بھی بھاگ گئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نہیں آؤں گا، بلا کر دکھائیں مجھے، کوئی بلا کر دکھائے مجھے، میں نہیں آؤں گا، مجھے کوئی بلا کر تو دکھائے۔ ان کی تصویر بھی لی ہے، وہ تو عدالت کی توہین کر رہے ہیں، ہمیں پھر دلائل کا آغاز کرنے دیں۔ رضوان عباسی پر ہمیں افسوس ہوا ہے۔ رضوان عباسی وکیل جو ہیں ان کو عدالت میں پیش ہونے کی ہدایت کی گئی۔ سیشن جج نے وکیل رضوان عباسی کو عدالت میں پیش ہونے کی یہ ہدایت کی، اور عمران خان کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے دلائل دیے کہ یہ طلاق اور عدت ختم ہونے کی تاریخیں اہم ہیں۔ خاور مانیکا کے مطابق انہوں نے بشریٰ بی بی کو 14 نومبر 2017 کو 3 بار طلاق دی۔ بشریٰ بی بی کو سول عدالت میں اپنے ثبوت پیش کرنے کے حق سے محروم رکھا گیا۔ 14 نومبر 2017 کو طلاق دینے کی بات سے مکر نہیں سکتے۔ 1 جنوری 2018 تک 48 دن طلاق کو گزر گئے تھے۔ سپریم کورٹ کے راشدہ اختر کیس کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ جی سپریم کورٹ کے راشدہ اختر کیس کے فیصلے کو ہر عدالت کو اپنانا ہوگا۔ وکیل صفائی نے کہا کہ جی ٹرائل کورٹ میں بانی پی ٹی آئی عمران خان نے بیان دیا کہ فروری میں نکاح کی دعا رکھی۔ ٹرائل کورٹ میں عمران خان نے بیان دیا کہ جی بیٹوں کو بتانے کے بعد دعائیہ تقریب رکھی گئی، فروری میں نکاح نہیں ہوا، صرف دعائیہ تقریب رکھی گئی تھی۔ نکاح کے بعد 10 تقریبات ہو سکتی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے نکاح کرنے سے انکار تو نہیں کیا۔ خاور مانیکا 6 سال خاموش رہے، ایک جملے پر کیس شکایت دائر کر دی، ایک جملے پر شکایت درج کر دی۔ اسلام میں خاتون کی پرائیویسی کا خیال رکھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ طلاق کے کم از کم 48 دنوں بعد نکاح ہونا چاہیے۔ ہمارے مطابق بشریٰ بی بی کو اپریل 2017 میں طلاق ہوئی۔ کیس میں لگائی گئی دفعات میں فراڈ نیت کی باعث سزا ہوئی ہے۔ بشریٰ بی بی پر چند سال قبل عدت میں نکاح کرنے کے الزامات لگائے جا چکے ہیں۔ مارچ 2018 میں خاور مانیکا نے ٹیلی ویژن پر بیان دیا کہ جی بشریٰ بی بی باپردہ خاتون ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی عمران خان بھی بہت متقی انسان ہے۔ خاور مانیکا نے کہا کہ جی بشریٰ بی بی سے زیادہ
پرہیزگار عورت نہیں دیکھی۔ یہ بالکل وکیل درست کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ ٹی وی پہ آ چکا ہے، یہ میڈیا میں آ چکا ہے۔ خاور مانیکا پہلے اپنی سابقہ اہلیہ کو، بشریٰ بی بی کو متقی پرہیزگار خاتون قرار دیتے رہی ہیں، عمران خان کو متقی پرہیزگار قرار دیتے رہی ہیں، 6 سال خاموش رہے ہیں، اس میں تو کسی کو شک نہیں ہے۔ اس کے بعد ان کو غیرت جاگی ہے اور پھر عدالت میں چلے گئے ہیں، لیکن مختلف عدالتوں میں یہ کیس چلتا آ رہا ہے، کبھی ہائی کورٹ میں جا رہا ہے، کبھی سیشن کورٹ میں جا رہا ہے، کبھی کسی اور عدالت میں جا رہا ہے۔ تو ابھی بھی سیشن کورٹ میں کیونکہ سزائیں تو ہوئیں، پھر سزاؤں کے خلاف اپیل ہے، جس پہ ابھی جو سماعتیں چل رہی ہیں۔ سیشن جج شاہ رخ ارجمند نے سوال اٹھایا کہ جی ویڈیو کلپ کے متعلق جرح میں خاور مانیکا نے بیان دیا۔ وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ جی خاور مانیکا نے کہا کہ جی ملازم لطیف بتاتا تھا، میں کہتا تھا انہیں منع کرو۔ خاور مانیکا نے عدالت میں جھوٹ بولا کہ کون سے انٹرویو میں ایسا بیان دیا۔ جنوری 2018 کے بعد خاور مانیکا نے کہا کہ جی بشریٰ بی بی اور عمران خان پر لگائے تمام الزامات غلط ہیں۔ خاور مانیکا نے بعد میں بتایا کہ جی انہیں کوئی انٹرویو یاد ہی نہیں ہے۔ سول جج نے عدالت میں بیان قلم بند کرانے کے اگلے روز سزا بھی سنا دی تھی، ہمیں تو موقع ہی نہیں دیا گیا اپنی بات کرنے کا۔ وکیل صفائی نے کہا کہ جی بشریٰ بی بی کو خاور مانیکا نے 2017 میں ٹرپل طلاق دی۔ اگست 2017 سے بشریٰ بی بی اپنی والدہ کے گھر رہائش پذیر تھیں۔ عمران خان نے کہا کہ جی 1 جنوری 2018 سے قبل بشریٰ بی بی کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ خاور مانیکا غائب ہوئے، واپسی پر کہا میں چلہ کاٹ رہا تھا۔ چلے کے بعد شکایت دائر کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے کسی وجہ سے کہا کہ پریشر اور دھمکی دی جاتی۔ عمران خان کے 342 کے بیان کو پڑھا گیا۔ وکیل سلمان اکرم راجہ نے ٹرائل کورٹ میں عمران خان کا جو 342 کے بیان کو بھی پڑھا۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ جی بانی پی ٹی آئی نے بیان دیا کہ 5 سال 11 ماہ تک تو خاور مانیکا نے کوئی شکایت نہیں کی، کیس سیاسی ہے، 200 سے زائد جھوٹے کیس بنائے گئے ہیں۔ محمد حنیف نامی شخص نے بھی ایسا ہی کیس فائل کیا تھا۔ اون چودھری کو گواہ بننے پر نوازا گیا۔ اون چودھری کو قومی اسمبلی کی ٹکٹ سے نوازا گیا۔ اون چودھری نے تمام گواہان کا بندوبست کیا۔ 25 ستمبر سے 23 نومبر تک خاور مانیکا لاپتہ رہے۔ 25 نومبر کو شکایت فائل کر دی۔ عید سر پر ہے، بشریٰ بی بی کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ بشریٰ بی بی کو صرف عدت میں نکاح کیس میں سزا ملی۔ ان کی سزا معطل کرنے کی درخواست کو آج دیکھ لیں۔ کئی گھنٹے سے رضوان عباسی فارغ بیٹھے ہیں۔ رضوان عباسی کئی گھنٹے سے ساتھ والی کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ تصاویر بھی موجود ہیں۔ معاون وکیل رضوان عباسی نے کہا کہ جی کیا کسی وکیل کی تصاویر لینا درست ہے؟ پرائیویسی نہیں ہوتی کیا؟ وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ جی رضوان عباسی بتائے بغیر کچہری سے گئے ہیں، جان بوجھ کر ایسا کیا ہے انہوں نے۔ آج کا ٹائم رکھ لیں، ایسا کیا ہوا کہ رضوان عباسی آج واپس نہیں آ سکتے؟ ایک خاتون کی سزا آج کیوں ختم نہیں ہو سکتی؟ وکیل عثمان گل نے کہا کہ جی پراسیکیوٹر رانا حسن عباس موجود ہیں، نوٹس سرکار کو بھی دیا گیا تھا، رضوان عباسی موجود نہیں ہے تو پراسیکیوٹر رانا حسن عباس تو موجود ہیں۔ درخواست میں سزا معطل کرنے کی درخواست پر فیصلہ جو ہے عید سے پہلے ہی دیا جائے۔ عدالت نے دلائل سننے کے بعد جو ہے عدت میں نکاح کیس کی سزاؤں کے خلاف اپیل پر جو سماعت ہے وہ 19 اپریل تک پھر ملتوی کر دی ہے۔ تو یہ آج عدت میں نکاح کیس کی سماعت ہوئی ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔